وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اور تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین معلوم ہوا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ کہ فجر کے بعد ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ عقیدے کی کتاب ہے اور بڑے بڑے علماء اس کو پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، منہج میں اتنی تفصیل بہت کم کتاب میں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کتاب کو پوری پڑھ لے، صحابہ اکرام کی طریقہ، ان کا منہج، ان کا راستہ کیا ہے، اور اس کو قبول کر لے تو بہت ساری گمراہیوں سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔ اور بہت ساری اور کتابیں ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا مختصر کر کے یہ بہت تفصیل کتاب ہے منہج کے تعلق سے، اور صحابہ اکرام کا عقیدہ منہج کیا تھا۔ ہماری دراصل بات چل رہی تھی کہ جو بھی بندہ گناہ کرے تو اس کے لیے توبہ ہے، اور اس کی پوری تفصیل آئی تھی کہ توبہ بھی کئی طرح سے ہے۔ مومن بندہ کچھ گناہ کرے تو اس کا توبہ کس طرح سے ہے، کوئی کافر کا توبہ کیا ہے، منافق کا توبہ کیا ہے، تو بدعتی کا توبہ کیا ہے، اور بندہ اللہ کے حق کے بارے میں کچھ گڑبڑ کرے تو اس کا توبہ کیا ہے، بندوں کے بارے میں کچھ یہ کرے، کمی بیشی کرے تو اس کا توبہ کیا ہے، اس کی پوری تفصیل میں بتا دیں۔ اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں والرجم حق، والرجم حق والمسح علی الخفین سنۃ وتقصیر الصلاة فی السفر سنہ والصوم فی السفر من شاء صام ومن شاء افطر۔ کہتے ہیں کہ رجم کرنا حق ہے، رجم کرنا حق ہے۔ رجم بولے تو زنا، جو شادی شدہ زنا کرتے ہیں اس کو رجم کرنا، قتل نہیں۔ قتل اور رجم میں فرق ہے۔ تو رجم کرنا یہ کیا ہے، حق ہے۔ اور خفین یعنی موزوں پر مسح کرنا سنت ہے، موزوں پر مسح کرنا سنت ہے۔ اور سفر میں قصر کرنا یہ سنت ہے۔ اور سفر میں روزے کے بارے میں جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے، یہ بات ہے۔ اور اسی طریقے سے اہم کچھ نقطے آگے ہمارے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، اس کو تھوڑا وضاحت ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ رجم حق ہے۔ اتنی بات یاد رکھیے کہ پہلے اسلام میں یہ مسئلہ تھا کہ اگر کوئی شادی کرے، شادی شدہ زنا کرے یا تو کوئی زنا کرے اور 4 گواہ معلوم ہو گئے تو اس کی سزا کیا تھی معلوم ہے اپنوں کو؟ ہے کیا سزا تھی؟ ہاں، یہ سزا تھی کہ گھر میں بند کر دینا، گھر میں بند کر دینا یہاں تک کہ مر جائے۔ گھر میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، گھر میں بند کر دینا، مر جائے، وہی اس کی سزا تھی۔ یہ اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4413 میں یہ آیت کے ساتھ ہے۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ، اور وہ آیت جو ہے نا سورہ نساء میں 15ویں آیت میں مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو عورتیں فحش کام کرے یعنی زنا کرے تمہاری عورتوں میں سے، اور اس کے 4 گواہی لاؤ، تم میں سے مردوں میں سے اگر 4 گواہی تم میں سے مل گئے تو
یہ کرو گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں روکے رکھو، گھروں میں روکے رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے، یا تو اللہ رب العالمین ان کے لیے کوئی راستہ بیان کر دے، نکال دے۔ یہ آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں دیکھیے کہ عورتوں کا ذکر ہے، جو عورت فحش کام کرے عورتوں کا ذکر ہے، تو کہتے ہیں کہ مرد کے بعد عورت کا ذکر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 16 میں اسی آیت کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 16 میں دونوں کا اکٹھا جمع ذکر کیا، مرد عورت دونوں کا، واللذان یأتیانہا منکم، کہ مرد عورت دونوں میں سے اگر کوئی یہ کام کرے تو ان کو اس طرح تکلیف دو، اگر توبہ کر لیں اپنی اصلاح کر لیں تو یہ الگ بات ہے۔ تو کہتے ہیں یہ آیت پہلے تھی لیکن یہ آیت پھر منسوخ ہو گئی، یہ آیت منسوخ ہو گئی، یعنی اس کا حکم اٹھ گیا، اور سورہ نور میں جو دوسری نمبر کی سورہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کر دیا، والزانیۃ والزانی فجلدوا، کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کو کوڑے مارو، یہ آیت نازل ہوئی۔ تو پہلے جو مسئلہ تھا کہ گھر میں قید کر دینا یہاں تک کہ مر جائے، تو یہ حکم اللہ نے اٹھا دیا، یہ حکم اللہ نے اٹھا دیا اور کوڑے مارنے کا حکم دے دیا۔ کوڑے کس کو ماریں گے؟ جو شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کو کوڑے مارنا، 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے گاؤں سے باہر نکال دینا، 1 سال کے لیے گاؤں سے باہر نکال دینا۔ لیکن شادی شدہ جو ہے ان کو رجم کرنا، تو یہ بات ہے، اور اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے 1690 پر 1 میں یہ حدیث موجود ہے، باب رجم السیب فی الزنا، کہتے ہیں کہ شادی شدہ زنا کرے تو اس کو رجم کرنا، اس کا چیپٹر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں بیٹھ کر کہہ رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پر بیٹھ کر کے کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پر بیٹھ کر کے کیا کہہ رہے تھے؟ ان اللہ قد بعث محمدا بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، دنیا میں حق دے کر کے بھیجا، وانزل علیہ الکتاب، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب نازل کیا، فکان مما انزل علیہ آیت الرجم، کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہی چیزوں میں سے رجم کرنے کی آیت بھی تھی، رجم کرنے کی آیت بھی تھی۔ قرأناہا، ہم نے اس آیت کو پڑھا، یاد بھی کیا، اس آیت کو پڑھا یاد بھی کیا، عقلناہا، سمجھا بھی، اس آیت کو پڑھا یاد کیا سمجھا۔ فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، فاخشا ان طال بالناس زمان، اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہتے ہیں کہ مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں زمانہ لمبا ہو جانے کے بعد، کچھ زمانے کے پار ہو جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو ان یقول قائل، کہ کہنے والا یہ کہے ما نجد الرجم فی کتاب اللہ، کہ ہم لوگ اللہ کی کتاب میں رجم تو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رجم کی آیت تو نہیں دیکھ رہے ہیں، رجم کرنے کی آیت جو ہے منسوخ، آیت لفظ منسوخ ہو چکے ہیں، حکم باقی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ الفاظ منسوخ ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے منسوخ ہونے کے کئی طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی حکم آتا ہے تو اس کے الفاظ کے ساتھ وہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی الفاظ باقی رہتا ہے، حکم ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی حکم ختم ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے الفاظ باقی رہتا، اور کبھی کبھی الفاظ ختم ہو جاتا ہے، حکم باقی رہتا ہے۔ یہ منسوخ ہونے کے کچھ طریقے ہیں جس کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول التفسیر میں
اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اصول تفسیر کے اندر ذکر فرمایا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کہ جب لمبا زمانہ ہو جائے تو کہنے والا یہ کہے گا کہ ہم تو اللہ کی کتاب میں رجم نہیں دیکھتے، رجم تو نہیں ہے مسئلہ. تو کہتے ہیں فَيَذِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيدَةً أَنزَلَهَا اللَّهُ، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئے ایک فرض کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں گے، ایک فرض کو چھوڑ کر کے گمراہ ہو جائیں گے. اور پھر فرماتے ہیں ان الرجم فی کتاب اللہ حق، وہ ممبر پر بیٹھ کر ہی کہہ رہے ہیں کہ رجم کرنا اللہ کی کتاب میں یہ حق ہے اس آدمی کے لیے جو آدمی شادی شدہ ہے اور زنا کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور اگر اس پر بین یعنی دلیل ثابت ہو گئے ہیں، گواہ ثابت ہو گئے ہیں، تو اس کو رجم کیا جائے گا. یہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں ڈر محسوس کیا اور ویسے ہی ہوا، ویسے ہی ہوا. جاوید احمد غامدی رجم کا انکار کرتے ہیں اور تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں رجم کرنا نہیں، بلکہ جو سزا دیا جاتا ہے رجم کا وہ یہ ہے کہ زمین میں جو فساد مچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ فساد مچانے والے کو قتل کر دیا جائے، تو رجم کو قتل کہتے ہیں اور فساد مچانے کی سزا بولتے ہیں، زنا کی سزا نہیں بولتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کو علم نہیں ہے وہ کہے گا کہ کہاں کچھ تو نہیں بول رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کیا کہا، رجم کرنا جو ہے یہ ملکوں کے قانون ہے، اسلام کا قانون نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیے تعویل کیا کہ نہیں کیا. تو کیا کہنے لگے کہ رجم کرنا اسلام میں نہیں، ملکوں کے قانون ہے، سعودی عرب کا قانون ہے. دیکھیے حالانکہ اسلام کا قانون ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ کر کے یہ کہتے تو اسلام سکھا رہے تھے نا، ملک چلانے کا طریقہ سکھا رہے تھے. اور یہ جو اتنی بڑی بات جو کہیں انہوں نے امام برباری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رجم کرنا حق ہے، اسی وجہ سے کیے. یہ صحابہ کرام کا منہج ہے. میں نے کہا نا کہ سلف صالحین کا منہج اس کتاب میں بہت واضح ہے. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کتاب کو نہیں پڑھ کر کے یا تو اور جو سلف صالحین کی کتاب ہے اس کو نہ پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے ٹمک ٹویاں مارتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اصل دین کیا ہے، نہیں معلوم ہوتا ہے. چاہے مدرسے میں پڑھے یا کہیں بھی پڑھے، ان کو اکثر معلوم نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو. تو دیکھیے اور ایک بات جو اتنی بڑی بات ہے اس کی وجہ ہے یہ صحابہ کا منہج تھا. ٹھیک ہے، خارجیوں کا منہج یہ ہے کہ رجم نہیں ہے. خارجیوں کا منہج ہے. خارجی لوگ اور معتزلہ، خوارج اور معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اسلام میں رجم نہیں ہے، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اس کی سزا کوڑا مارنا ہے. کہاں سے دلیل دیے جانتے ہیں؟ وہی سورہ نور کی آیت نمبر 2 سے. سورہ نور کی آیت نمبر 2 سے وہ کہنے لگے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والے عورت کو ان میں سے کوئی بھی زنا کرے ان کو 100 کوڑے مارو، ان کو 100 کوڑے مارو. اس میں اس آیت کریمہ کو فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اس میں شادی اور غیر شادی شدہ کچھ بھی نہیں ہے. تو خوارج اور معتزلہ کہنے لگے دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، اور مرد عورت دونوں کا ذکر کیا، اس میں شادی شدہ غیر شادی شدہ کچھ بھی ذکر نہیں کیا. اسی وجہ سے اسلام میں رجم نہیں ہے، کوڑا ہے، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دلیل دیا نا قرآن سے. اگر صحابہ کرام کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا نا. ابھی دیکھیے یہ خوارج کہہ رہے ہیں اور معتزلہ کہہ رہے ہیں. اور مسلم کی حدیث میں نے ابھی پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ کر کیا کہہ رہے تھے کہ ڈر لگ رہا ہے کہ زمانہ جب لمبا ہو جائے گا تو کچھ لوگ رجم کے بارے میں کہیں گے کہ رجم کی آیت تو ہم کتاب اللہ میں نہیں دیکھتے ہیں. بات وہی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہی بات ہے مسئلہ. اسی وجہ سے صحابہ کرام کے منہج کو کوئی اگر نہ سمجھے
تو پھر گمراہی ہی ہے، گمراہ ہو جائے گا۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے التمہید ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے لا خلاف بین العلماء، علماء جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں ان میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ کس بات میں اختلاف نہیں ہے؟ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شادی شدہ زنا کرنے والے مرد عورت کو رجم کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ کو کوڑے مارا جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ علماء سلف میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس نے کیا؟ کہتے ہیں اما اہل البدع من الخوارج والمعتزلہ، کہتے ہیں کہ اہل بدعت میں سے خوارج اور معتزلہ، خوارج اور معتزلہ نے یہ کہا کہ رجم جو ہے رجم نہیں ہے، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، ان کو کوڑا مارنا ہے، بس ان کو کوڑا مارنا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا، وخلاف سبیل المؤمنین، اور صحابہ کرام جو مومنین تھے ان کے راستے کے خلاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء نے رجم کیا، عام مسلمانوں نے رجم کیا، اور اس میں اتفاق ہو گیا، صحابہ کرام کا مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ تو یاد رکھیے، اسی وجہ سے آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا میں آپ کو کئی ویڈیوز ملیں گے کہ رجم نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، رجم نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اور میں نے نام بھی ذکر کر دیا، جاوید احمد غامدی، ابھی بندہ زندہ ہے، بہت بڑا گمراہ ہے، زندہ ہے، بہت بڑا گمراہ انسان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان سے اثر لیتے ہیں، متاثر ہو چکے ہیں، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہے۔ ان حرام کی دو قسمیں، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ دو قسمیں ہیں، ایک تو بڑے حرام اور ایک چھوٹے حرام، بڑے حرام اور ایک چھوٹے حرام، یعنی چھوٹا گناہ بڑا گناہ، چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ۔ اور کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس حرام کی سزا متعین کیا ہے وہ سزا بھی کئی قسم کی ہے، کئی قسم کی ہے، بات سمجھیے اچھا سے۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، جو گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کی سزا کی بھی کئی قسم ہیں، تین طرح سے سزائیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حرام جس کی سزا اللہ اور اس کے رسول نے متعین کر دیا ہے کہ یہ اس گناہ کی یہ سزا ہے، اس گناہ کی یہ سزا ہے۔ اور دوسری قسم ایسے گناہ کچھ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا متعین نہیں کیا ہے، کوئی سزا متعین نہیں کیا دنیا کے اندر، لیکن ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، ڈرایا ہے، دھمکایا ہے کہ یہ کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، لیکن کوئی سزا فکس نہیں کیا ہے۔ اور ایک ایسے گناہ ہے جس پر کوئی حد متعین نہیں ہوا ہے، کوئی حد متعین نہیں ہوا ہے دنیا میں، لیکن اس میں وعید ہے، اس میں وعید ہے، بد دعا ہے، غضب ہے، لعنتیں نازل ہوتی ہے، جہنم کی دھمکی دی گئی ہے۔ جیسے سود کھانا، سود کھانے، سود گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن دنیا میں کوئی سزا فکس نہیں کیا ہے کہ سود کھاؤ گے تو ایسا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، لعنتیں ہیں کہ اللہ کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت ہے، لعنت ہے کہ نہیں؟ سود کھانے، کھلانے، لکھنے والے، گواہی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو لعنت ہے اس طریقے سے، لیکن کوئی سزا فکس نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ کاٹا جائے یا کیا کیا جائے، ایسی کوئی سزا نہیں، متعین نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں بڑا ہے مسئلہ۔ تو جن جرم کا سزا اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا ہے، انہی میں سے زنا بھی ہے، انہی میں سے زنا بھی ہے۔ اور جن کی سزا اللہ تعالیٰ متعین کیا کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو سزا متعین کرتے ہیں وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات ہے، بہت بڑا یہ گناہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے زنا سے بچنے کے لیے کہا قرآن مجید میں، والذین هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. کہ جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں اپنے بیوی کے ساتھ ملتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اپنی لونڈیوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اور جو اس کے علاوہ راستہ تلاش کرتے ہیں وہ حد سے آگے گزر جانے والے ہیں، حد سے آگے گزر جانے والے ہیں، اللہ کی حد کو پار کر جانے والے ہیں. تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. تو یہ مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگ اس میں گمراہ ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے 1944 کے اندر، لقد نزلت آیت الرجم ورضاعۃ الکبیر عشرا ولقد کان فی صحیفۃ تحت سری. کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رجم کی آیت نازل ہوئی اور 10 بار، ورضاعۃ الکبیر عشرا، اور 10 بار بڑے آدمی کے دودھ پینے کے بارے میں رضاعت کے تعلق سے بھی آیت نازل ہوئی، اور ایک کاغذ میں صحیفے میں یہ لکھا ہوا تھا اور میرے تخت کے نیچے میں رکھی ہوئی تھی. لیکن فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے، تشاغلنا بموتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی وجہ سے ہم مشغول ہو گئے تھے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ دخل داجن فاکلھا، تو ایک بکری گھسی اور اس کاغذ کو کھا گئی، اس کاغذ کو کھا گئی. تو یہ بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ رجم کی آیت اللہ نے نازل کیا تھا، صحابہ کرام نے دیکھا، پڑھا، سمجھا، عمل بھی کیا، لیکن وہ الفاظ منسوخ ہو گئے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ دیے تھے بیٹھ کر کے ممبر پر، اسی خطبے میں سنن ابی داؤد میں تھوڑا الفاظ زیادہ ہے، اس میں یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر لوگ کچھ نہ بولے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب میں یہ آیت لکھ دیتا، تاکہ لوگوں کو معلوم چلے کہ یہ آیت بھی ہے. حکم یہ گرچہ اس طریقے سے آیت الفاظ اڑ گئے ہیں، لیکن میں اس کو لکھ دیتا تاکہ لوگ پڑھے. لیکن یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو کیا بہتر کیا. اور وہ آیت کون سی تھی؟ وہ آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ. یہ آیت تھی جو مختلف حدیث میں بات یہ ہے. تو اس طریقے سے مسئلہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے صحابہ کرام کے منہج کو نہ اپنانے کی وجہ سے. تو یاد رکھیے، جو آدمی رجم کا انکار کرے وہ آدمی کم سے کم بدعتی ہے، کم سے کم اس کا درجہ اور آگے بڑھ کر کے کفر میں جا سکتا ہے. بات سن نہ رہی ہے، کفر میں جا سکتا ہے. کم سے کم یہ ہے کہ وہ آدمی بدعتی ہے. اسی وجہ سے ابن عبد البر رحمۃ اللہ نے کیا کہا؟ اہل بدعت میں سے خوارج نے اور معتزلہ نے اس کا انکار کیا. تو کم سے کم یہ ہے کہ بدعتی ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ آدمی کفر میں جا سکتا ہے. تو کبھی بھی یاد رکھیے، یہ ایسا بہت سارے تقریر کرنے والے کہتے ہیں بھائی آیت رجم، جب یہ ہوتا ہے نا انٹرویو ہوتا ہے تو کہتے ہیں اسلام تو بڑا خطرناک مذہب ہے، اس میں تو شادی شدہ، اس نے کتنی بڑی غلطی کر دیا، چمڑا سے چمڑا ملا دیا بھائی، تو اس کی اتنی سزا ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے. تو انٹرویو دینے والے کیا کہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں سعودیہ عربیہ کا یہ ہے، وہ اسلام میں اصل ایسا نہیں ہے. بات سننا رہی ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے، وہ سعودیہ کا قانون ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان میں جو سو اس قانون کو نافذ نہیں کر سکتا ہے. کوئی اگر زنا کر لے اس طریقے سے تو آپ جا کر کے رجم نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلامی ملک میں بھی خلیفۃ المسلمین بادشاہ کی اجازت کے بغیر عام آدمی رجم نہیں کر سکتا ہے. بات سمجھ رہی ہے؟ تو یہ بات ہے. تو ایسے انٹرویو دینے والے بہت سارے لوگ ہیں،
آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو کہتے ہیں یہ اسلام کا قانون نہیں, یہی تو تعویل ہے, یہی تو صحابہ کرام کے راستے سے ہٹنا ہے. بہرحال اور دوسرا مسئلہ انہوں نے کیا کہا, مسح علی الخفین سنت ہے, یعنی موزوں پر مسح کرنا سنت ہے, موزوں پر مسح کرنا سنت ہے. اب دیکھیے یہاں ایک بہت اہم بات کہ موزوں پر مسح کرنا یہ فقہی مسئلہ ہے, فقہی مسئلہ ہے, اور یہ کتاب عقیدے کی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کتاب عقیدے کی ہے اور وہ مسئلہ فقہی مسئلہ ہے, فقہی مسئلہ. اب سوچئے کہ فقہی مسئلہ عقیدے میں داخل ہے, کیوں ہے جانتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے مسح علی الخفین کا انکار کیا, مسح علی الخفین کا انکار کیا کہ موزوں پر مسح کرنا نہیں ہے بلکہ پیر کو دھونا ہی ہے. اور کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اصل میں موزوں پر مسح کرنا نہیں ہے, ڈائریکٹ پیر پر مسح کرنا ہے, جیسے شیعہ نے کیا. شیعہ کہتے ہیں کہ پیر کو دھونا نہیں, پیر کو دھونا جائز نہیں ہے. وضو بناتے اس ٹائم, وضو بناتے وقت پیر کو دھونا نہیں ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پیر کو دھونا ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ پیر کو دھونا نہیں, پیر میں مسح کرنا ہے, پیر پر مسح کرنا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ موزوں پر بھی مسح نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ پیر پر مسح کرنا ہے. اسی وجہ سے یہ عقیدے کی بات ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے, یہ صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے. اور آج بھی احناف کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کپڑے کے موزے ہوتے ہیں سوتی وغیرہ کے, اس میں مسح کرنا صحیح نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں مکروہ ہے, کوئی کہتے ہیں کہ مسح ہی نہیں ہوگا بلکہ کس پر ہوگا؟ چمڑے کے موزے پر مسح ہوگا, چمڑے کے موزوں پر مسح ہوگا اور کپڑے کے موزوں پر مسح نہیں ہوگا. اور لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف فقہی مسئلہ ہے, صرف فقہی مسئلہ نہیں, یہ عقیدے کی بات ہے. اور اسی کو کہتے ہیں منہج سلف, سلف کے منہج سے ہی آتا ہوا ہے. جو بھی آدمی یہ کہے کہ نہیں سوتی کے کپڑے وغیرہ میں مسح کرنا صحیح نہیں ہے, یاد رکھیے, یقین مانیے وہ صحابہ کرام کے منہج سے ہٹا ہوا ہے, صحابہ کرام کے منہج سے ہٹا ہوا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ بدعت میں گھسا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ بدعت میں گھسا ہوا ہے. صحابہ تابعین صحیح طریقے پر نہیں ہے, کیونکہ اس کی بہت ساری دلیل ہے. مثال کے طور پر میں کہا کہ سوتی کپڑے وغیرہ کے موزوں پر بھی مسح ہے, اس کے بارے میں سنن ابی داؤد میں ایک باب ہی ہے, باب المسح علی الجوربین. دیکھیے جوربین, جورب کہتے ہیں کپڑے وغیرہ کے موزوں کو, اور چمڑے کے موزے کو خف کہتے ہیں, خفین, خف کہتے ہیں. دونوں کے بارے میں حدیث آئی ہوئی ہے, دونوں کے بارے میں حدیث آئی ہوئی ہے. سنن ابی داؤد میں یہ حدیث 150 پر 9 میں ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع ومسح علی الجوربین. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جوربین پر مسح کیا, والنعلین, اور جوتوں پر بھی مسح کیا, نعلین جوتوں اور موزوں پر مسح کیا. تو یہاں کیا ہے؟ جورب ہے. جورب کس کو کہتے ہیں؟ وہی کپڑے وغیرہ کے موزوں کو کہتے ہیں, سوتی کپڑے وغیرہ کے موزوں کو کہتے ہیں. اسی وجہ سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ مسح علی الجوربین علی بن ابی طالب و ابن مسعود والبراء بن عازب و انس بن مالک و ابو امامہ و سہل بن سعد و عمرو بن حریث. کہتے ہیں کہ جورب پر یعنی یہ جو کپڑے وغیرہ کے موزے ہیں اس پر حضرت علی نے مسح کیا, حضرت عبداللہ بن مسعود نے مسح کیا, برا بن عازب نے مسح کیا, انس بن مالک نے مسح کیا, ابو امامہ نے مسح کیا, سہل بن سعد نے مسح کیا, اور اب عمرو بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ نے مسح کیا. اب دیکھیے پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ مکروہ ہے یا تو صحیح نہیں ہے. اب حضرت علی کو کیا کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ, ان صحابہ کرام کو کیا کہیں گے؟ اور اسی طریقے سے ابن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے, تقریباً 9 صحابہ سے ثابت ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے, ایسا ہے ویسا ہے. اسی وجہ سے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ المقدسی بہت بڑے عالم دین تھے, انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ لأن الصحابہ رضی اللہ عنہم مسحوا علی الجوارب,
کہ صحابہ کرام نے موضوع پر مسح کیا اور صحابہ کرام میں کوئی مخالفت نہیں، کسی صحابی نے مخالف بھی نہیں کیا، اسی وجہ سے صحابہ کا اس بات پر اجماع تھا، صحابہ کا اس بات پر اجماع تھا۔ اور خفین پر مسح کرنے کے بارے میں تو بہت ساری حدیث ہے، بہت ساری حدیث ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت جریر نے وضو کیا اور پھر مسح کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ وضو کیے اور خفین پر مسح کیے، چمڑے کے موزے پر مسح کیے، کیوں ایسا کیے؟ تو کہیں کہ رأیت رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ پیشاب کیے، ثم توضا، پھر پیشاب کرنے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا تو وضو کیے، ومسح علی خفیہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں پر مسح کیا، جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں اس پر مسح کیا۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اسی وجہ سے میں نے ایسا کیا، اسی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ اور اس پر بہت ساری احادیث موجود ہیں، اس پر بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ تو اس بات کو بھی بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا اور بہت سارے لوگوں نے تعویل کیا، اور جیسے شیعوں نے کہاں سے دلیل پکڑا؟ شیعہ کہتے ہیں کہ پیر کو دھونا نہیں، مسح کرنا ہے، موزوں پر بھی مسح نہیں کرنا ہے، ڈائریکٹ پیر پر مسح کرنا ہے۔ ان کی دلیل قرآن مجید کی ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں بھائی صرف قرآن کافی ہے، تو کیا کرے گا؟ کبھی شیعہ کو اچھا کہے گا، کبھی خارجی کو اچھا کہے گا، کبھی معتزلہ کو اچھا کہے گا۔ اسی وجہ سے کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں صرف قرآن پر عمل کرتا ہوں، یا تو کوئی کہے کہ میں صرف حدیث پر عمل کرتا ہوں، یا کوئی کہے کہ میں صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہوں، صحابہ کو چھوڑ دے رہا ہے، یہ بھی گمراہ ہے۔ قرآن اور حدیث کو اسی طرح سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے صحابہ نے سمجھا۔ جماعت المسلمین جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم قرآن اور حدیث، صحابہ کا فام نہیں لیتے، معلوم ہے کہ نہیں؟ صحابہ کا فام نہیں لیتے، تابعین کا فام نہیں لیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ دیکھیے مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اپناؤ گے۔ اس زمانے میں مومن کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، اور آپ پڑھیے ان کی کتاب، جماعت المسلمین کی کتاب، صحابہ کے فام کو نہیں لیتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ گرچہ بات چیت کرنے میں بول دیتے ہیں صحابہ اسی پر تھے، لیکن صحابہ کا فام نہیں لیتے۔ اگر صحابہ کا فام لیتے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کی تفسیر کیا کیا؟ اس دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے، اس کی تفسیر انہوں نے کیا کہا کہ اس دن جو چہرے سفید ہوں گے اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہے، اور جس کے چہرے کالے پڑ جائیں گے ان سے مراد بدعتیوں کے چہرے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس اتنے بڑے مفسر تھے، انہوں نے اس کی تفسیر کیا کہ اہل سنت والجماعت، تو نام پڑا نا اہل سنت والجماعت، اہل حق کے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کے علاوہ کوئی بھی کچھ نام رکھے وہ دین ہی سے نکل گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ لوگ صحابہ کے منہج کو نہیں مانتے، ان کی فہم کو نہیں مانتے، کیا کہتے ہیں؟ قرآن حدیث مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی کہے کہ میں صرف قرآن پر عمل کرتا ہوں، وہ انتہائی درجے کا گمراہ آدمی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں صرف حدیث کو مانتا ہوں، وہ بھی قرآن کا منکر ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں قرآن حدیث کو ہی مانتا ہوں، صحابہ کے فہم کو نہیں لیتا، صحابہ کی سمجھ کو نہیں لیتا، وہ بھی گمراہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن اور حدیث کو، صحابہ کرام کے فہم، اسی کو کہتے ہیں سلف کا منہج۔ سلف بولے تو صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، تو اسی طریقے سے ہم کو جانا چاہیے۔ میں کہہ رہا تھا کہ شیعوں کی دلیل کیا ہے؟ سورہ مائدہ جو 5 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 6 میں پڑھیے، 6 میں پڑھی، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ دیکھیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہروں کو دھو، تم اپنے چہروں کو دھو،
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ کو کہنیوں تک دھو، اپنے ہاتھ کو کہنیوں تک دھو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پیر کا، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہاں تک؟ ٹخنوں تک۔ تو سر کے مسح کے بعد جو آیا اپنے پیر کا، اس کو کہیں کہ دیکھو اس سے پہلے سر کا مسح کا ذکر ہے نا، اس کے بعد پیر کا ذکر ہے، اسی وجہ سے مسح کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسح کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کیا، صحابہ کرام نے غلط کیا، محدثین نے مسح کی حدیثوں کو کیوں ذکر کیا، اور جریر بن عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسح کر کے دکھایا۔ تو یہ صحابہ کا فہم ہے۔ غلطی کہاں ہوئی ان لوگوں کی؟ شیعوں کی غلطی کہاں ہوئی؟ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں قرآن مجید کی آیت میں غور کیجئے۔ اسی وجہ سے اگر گرامر بھی نہیں معلوم ہے، عربی گرامر اور صحابہ کا فہم، اس میں بھی گمراہی ہوگی۔ کیا کہا؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سین پر زیر ہے، سین پر زیر ہے، اور وَأَرْجُلَكُمْ ہے، وَأَرْجُلَكُمْ لام پر زبر ہے، لام پر زبر ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ سر کے مسح کا ذکر ہے، اسی کے تابع بنا دیا، حالانکہ اگر اس کے تابع ہوتا تو وَأَرْجُلِكُمْ ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے وَأَرْجُلِكُمْ ہوتا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ہے تو أَرْجُلِكُمْ ہوتا، أَرْجُلِكُمْ ہوتا، کیونکہ بِرُؤُوسِكُمْ میں جو با ہے، با حرف جر ہے، عربی گرامر میں با حرف جر ہے۔ یہ با جب آتا ہے تو جس لفظ پر آتا ہے اس کے آخر میں زیر کر دیتا ہے، جیسے بسم اللہ ہے، بسم میں کہتے ہیں نا، بسم اللہ، بسم اللہ کہتے ہیں نہیں نا، یہ با الگ ہے، اصل میں اسم ہے، اسم من نام۔ تو با جب آ جاتا ہے تو جس لفظ پر آتا ہے با، اس کے آخر میں زیر ہوتا ہے، اس کے آخر میں زیر ہوتا ہے۔ تو شیعوں نے کیا کیا؟ اس کو الٹا سمجھ لیا، حالانکہ اگر پیر پر مسح کرنا ہوتا تو جیسے بِرُؤُوسِكُمْ ہے تو أَرْجُلِكُمْ ہوتا، أَرْجُلِكُمْ ہوتا۔ أَرْجُلَكُمْ کیوں ہے؟ أَرْجُلَكُمْ کیوں ہے؟ لام پر زبر کیوں ہے؟ دیکھیے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ہے، ٹھیک ہے، وجوہکم، وجہ مانا چہرہ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہروں کو دھوو، تو اس میں وجوہا ہے، وجوہا ہا پر زبر ہے، اسی وجہ سے ارجلا۔ تو یہاں بھی پیر کو دھونا ہے، جس طریقے سے چہرے کو دھونا ہے، پیر کو دھونا ہے۔ یہ گرامر کے حساب سے میں بتا دیا، اور صحابہ کا منہج تو ہم کو معلوم ہی ہے۔ تو اتنا بڑا دھوکہ ہے، قرآن پڑھ کر کے بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر دین معلوم نہیں رہے گا، الٹے سیدھے لوگوں سے دین سیکھیں گے تو اسی طریقے سے قرآن سے دلیل دے کر گمراہ کریں گے، قرآن سے دلیل دے کر کے گمراہ کریں گے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ ہماری باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، ہر قسم کی گمراہی فتنہ فساد سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے، اور علم جس طریقے سے صحابہ کرام نے جس راستے سے سیکھا اسی راستے سے ہم کو سیکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں صحابہ کرام کے منہج کو، طریقے کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔